جو خبر آج آئی ہے وہ یقینی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنماؤں کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن اس سے جو نقصان ہونے جا رہا ہے یا جو بری خبر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے لیے ہے۔ یہ خبر کیا ہے؟ کل کے روز جب عدالت میں سماعت ہوگی، چونکہ آج عدالت نے اس حوالے سے کاز لسٹ جاری کی ہے، اس کیس کی کل سماعت ہونے جا رہی ہے، کیا معاملہ ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جو کہ وزیر خزانہ کے طور پر بھی اپنے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگانے کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کس نے چیلنج کیا ہے، اس کا آگے چل کر سدِ باق کیا ہوگا، اس پر ہم آج تمام تر تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آج عدلیہ کی جانب سے کاز لسٹ جاری کی گئی ہے، اور اس کاز لسٹ کے اندر کل بڑے اہم کیس کی ایک سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اس کیس کی سماعت کریں گے، اور یہ وہ کیس ہے جس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ 80 ہزار ووٹ کی لیڈ سے جیتے ہیں، اور یہ 3 حلقے ہیں۔ پہلا حلقہ اس میں شعیب شاہین صاحب کا ہے، دوسرا حلقہ اس میں علی بخاری صاحب کا ہے، اور تیسرا حلقہ اس میں عامر مغل صاحب کا ہے۔ یہ تینوں امیدوار اس چیز کا دعویٰ کیے ہوئے تھے کہ یہ 80 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کو فارم 45 اور 47 کے تحت جتوایا گیا ہے۔ کل اس بڑے اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اس کیس کی سماعت کے مطابق کچھ تفصیلات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے 3 امیدوار ہیں جن کو جتوایا گیا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو کاپیاں ہیں وہ عدالت کے اندر ایک لے کر آئیں گے اور ایک عدالت میں پہلے ہی جمع کروا دیں گے، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 امیدوار ہیں انہوں نے تمام قسم کی جو کاپیاں ہیں، جو تمام تر ان کے پاس تفصیلات ہیں، حالانکہ وہ کاپیاں تو انہوں نے جمع کروائی ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ایڈیٹڈ کاپیاں تھیں جن کو ایڈٹ کیا گیا تھا 80 ہزار کے ووٹ سے، چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جیتے ہیں، اور باقی کچھ نمبرز جو وہاں پر ایڈٹ شدہ نمبرز تھے وہ ایڈیٹڈ کاپیاں بھی انہوں نے عدالت کے اندر جمع کروا دی ہیں۔ کل قوی امکان ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ آئے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان 3 رہنماؤں کے حق میں آ سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی آتا تو کم از کم یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو 3 رہنما ہیں ان رہنماؤں کی مخالفت میں یا امیدوار ہیں ان کو کم از کم ڈی نوٹیفائی ضرور کر دیا جائے گا۔ لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسحاق ڈار جن کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مشاورتی فیصلہ تھا کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا جائے، اس حوالے سے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص جو پارٹی کے اندر آلریڈی وزیر خزانہ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اس کو آپ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی لگا دیتے ہیں تو اس کی مراد کیا ہوں گی، اس کو تنخواہ آپ کتنی دیں گے، وہ تمام تر چیزوں کو مینج کیسے کرے گا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کو فوری طور کے اوپر معطل کیا جائے، اور یا تو ان کو آپ ڈپٹی پرائم منسٹر اگر لگانا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے، ڈپٹی پرائم منسٹر لگائیں، اور اگر آپ ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیں، لیکن کم از کم ایک شخص کو ایک ہی ذمہ داری دینی چاہیے۔ شیر افضل مروت صاحب کی اس درخواست پر کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں آپ کو آگاہ کرتے چلے جائیں گے۔ آج کی یہ بڑی اہم خبریں تھی جو ہم نے آج آپ تک پہنچا دی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔